نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی 25 آیتوں سے لے کے 29 تک کی تھی۔ آج ہم کریں گے 29 سے لے کے 33 تک خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے، اِنِّی جَاعِلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، خلیفۃً، خلیفہ۔ قَالُوا، أَتَجْعَلُ، فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ، کیا تو بنائے گا، فِیہا، اس میں، یعنی زمین میں، مَن یُفْسِدُ فِیہا، جو فساد کریں گے اس میں، زمین میں یعنی فساد کریں گے، وَیَفْسِکُ الدِّمَاء، اور خون ریزی کریں گے اس میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور آپ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ، آپ کے لیے، قَالَ، کہا، بے شک، اِنِّی، بے شک، أَعْلَمُ، میں زیادہ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سکھلائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام، وہ تمام نام، ثم عَرَضَهُمْ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر، فقال، بس کہا، کس نے، فرشتوں نے کہا، انبئونی، فقال، کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، انبئونی، بتلاؤ مجھ کو، بِأَسْمَائِ ہَؤُلَاءِ، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، قالوا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے ہمارے لیے علم، یعنی اتنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو کچھ تم نے ہم کو سکھلایا۔ فلما انبأہم، پھر جب بتا دیے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ، اس نے ان کے نام، قال، فرمایا، الم، کیا میں نہیں، اقل لکم، کہتا تھا تم کو، انی، بے شک، اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب کی زمینوں اور آسمانوں میں، واعلم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو تب فرشتوں سے اللہ نے مشورہ لیا، تو فرشتوں نے اللہ کو جواب دیا کہ کیا آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں ان انسانوں کو جو زمین کے اندر خون ریزی کریں گے اور فساد پھیلائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا فساد کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّ سے جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، آپ کے رب سے مطلب ہے یہاں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا اور بتایا ان کو کہ میں ایک زمین میں ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری شریعت کو آگے پھیلائے گا، تو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ انسان آپ جن کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کریں گے، تو ان سے آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ آپ کی شریعت کو آگے لے کے چلیں گے، احکام کے اوپر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی وہ عمل کرنے کے لیے بتائیں گے اور وہ آپ کا قانون نافذ کریں گے دنیا میں۔ پھر آگے والی آیت میں کہا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی حمد کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے یعنی انسانوں کو بنانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو بنایا، تو اس وقت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے جو کہ فرشتوں کو نہیں سکھائے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آپ مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ
تو فرشتوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے مگر جو کچھ آپ نے سکھلایا، یعنی ان چیزوں کے ہم نام نہیں جانتے، لیکن جو علم آپ نے ہمیں سکھایا ہم صرف اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے لیے اتنا کوئی علم نہیں ہے اس کا، الا ما علمتنا، یعنی جو کچھ آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، انک انت علیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں، یعنی آپ زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم بتلاؤ ان فرشتوں کو نام جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں۔ فلما، بس جب بتا دیا آدم علیہ السلام نے وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے فرشتوں کو، تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قال علم، کیا میں نہیں کہتا تھا، اقول لما، تمہارے لیے، کہ انی عالم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب کی آسمانوں اور زمینوں میں، وعالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔